الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العزت کا شکر ہے اور احسان ہے. اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہم تمام کو اپنے نام اور اپنی نسبت پر حاضری کی اور جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کو، حاضر ہونے کو اور ہماری اس مختصر سی نشست کو اللہ قبول فرمائے اور ہم تمام کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، اور مالک کریم ہم تمام کو قبر کے لیے اور آخرت کے لیے اسے نجات کا ذریعہ اور آرام کا سامان بنا دے. مسلسل 2-3 ہفتوں سے لگاتار جو باتیں چل رہی ہے وہ جن اور شیاطین کے تعلق سے باتیں چل رہی ہے، جس میں جنات کے پوری کہانی، اس کے قرآن میں جو نام بیان ہوئے ہیں ان ناموں کے ساتھ الگ الگ جو ان کے کام ہیں، کیسے اس کے اثرات ہوتے ہیں، پھر کیسے اس سے نپٹنا ہے، کیا اس کا علاج ہے، کیا طریقہ ہے، ان تمام چیزوں پر باتیں چل رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہے. آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور بات کریں گے کہ خاص طور سے مکان، دکان یا کسی بھی پراپرٹی سے پریشان کن جنات کو کیسے بھگایا جائے، پریشان کن جنات کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے، اس تعلق سے آج بات کریں گے. اس سے پہلے 2-3 بات مختصر میں عرض کریں کہ بڑے غور سے آپ سمجھیے، دھیان دے کر کے، کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں سب سے اچھا ہم انسانوں کو پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے سب سے اچھی چیزیں بھی ہمیں عطا فرمائی. اللہ نے آنکھ، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، تمام چیزیں ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں خوبصورت بھی بنایا، بہترین بھی بنایا، اور ہمارے اندر سمجھ دی کہ ہم ہر اچھی چیز کو پسند بھی کرتے ہیں اور ہر اچھی چیز کو اپناتے بھی ہیں. مثال کے طور پر ہمیں کھانا ہو تو اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، پہننا ہو تو اچھا پہنتے ہیں، دوا علاج کرانی ہو تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے دنیا میں سب سے عظیم اور سب سے اچھا کلام اللہ یعنی قرآن مجید ہم سبوں کو عطا فرمایا، اور وہ دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے اچھی اور سب سے اہم کتاب ہے. ہمیں اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کو پڑھنے کے لیے بھی ہمیں اچھے سے اچھا انتظام کرنا چاہیے، سمجھنا اور سیکھنا چاہیے. جس طریقے سے دنیا کی تعلیم، دنیا کے کسی کام، دنیا کے کسی غرض میں ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ چیز اچھی سے اچھی ہو، ویسے ہی اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو اور ہمیں قرآن بھی اچھے سے اچھا پڑھنے آنا چاہیے. ہماری جو اپنی زبان ہے اردو، وہ بھی ہمیں اچھی سے اچھی طرح معلوم ہو، تاکہ ہم کسی کتاب کو پڑھ سکے، سمجھ سکے، قرآن کو جان سکے، احادیث کو جان سکے. آج ہم اچھا پڑھنا نہیں جانتے، اچھا لکھنا نہیں جانتے، اور ہم نے اچھائی کی کوشش نہیں کی، اس لیے آج ہر طریقے سے ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہر طریقے سے ہمیں دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے. ایک بات سمجھیے مثال سے، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر انسان حافظ ہی بنے یا ہر انسان عالم ہی بنے، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن ہر انسان کا مسلمان بننا تو ضروری ہے نا، ہر انسان کا ایمان والا بننا یہ تو ضروری ہے. ہمارے جو بچے ہیں ان کو قرآن اگر جتنا پڑھنا آتا ہے اتنا تو صحیح پڑھنے آنا چاہیے. جتنی اردو پڑھنا جانتی ہیں آپ اتنا اردو تو صحیح پڑھنے آنا چاہیے. قرآن کی تلاوت تو صحیح ہونی چاہیے تاکہ آپ نماز اچھی طرح سے پڑھ سکے، اپنے دیگر جو مسائل ہے اس کو آپ حل کر سکے اور سمجھ سکے. ایک بات مثال سے سمجھیے، ہمارے گھروں میں گاڑی ہے، بائک ہے، تو کیا جو بھی ہمارے یہاں ڈرائیوری سیکھتا ہے کیا سب کو روڈ پہ جا کے پبلک کی گاڑی چلانی پڑتی ہے؟ یا ہر کوئی اگر اچھا ڈرائیور بنے گا تو وہ گاڑی ہی چلائے گا؟ بھئی اپنی گاڑی چلانے کے لیے بھی تو اچھا ڈرائیور ہونا ضروری ہے. اگر خود اچھے ڈرائیور نہیں ہوں گے تو اپنی گاڑی بھی تو نہیں چلا پائیں گے. تو اپنے آپ کے لیے بھی تو اچھا ہونا ضروری ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہر کوئی اسکول میں پڑھ رہا ہے یا کالج میں پڑھ رہا ہے تو کیا ہر کوئی پروفیسر ہی بن رہا ہے، ہر کوئی ٹیچر یا ماسٹر ہی بن رہا ہے؟ نہیں. لیکن آدمی خود کا پڑھا ہوا ہے تو خود کا حساب تو کر پا رہا ہے، خود کی چیزوں کی دیکھ بھال تو خود سے کر پا رہا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن اور حدیث اور نورانی قاعدہ اور الف با یا جو ضروری چیزیں ہماری بنیادی تعلیم ہے یہ ہم اچھی جگہ سے حاصل کریں، اچھے لوگوں سے پڑھائیں اور اچھے لوگوں سے سکھائیں. جس طریقے سے آج ہماری دنیا، ہم لوگ اسکول کے رنگ ریلیوں میں بھٹک گئے کہ جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول کا بس اچھا ہے، یا اسکول میں بھیڑ بہت ہے، یا اسکول کی سجاوٹ بہت اچھی ہے،
تو بہت اچھی جگہ ہوگی۔ ایسے ہی ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نورانی قاعدہ پڑھانے والے یا الف با پڑھانے والے یا دینیات پڑھانے والے یہاں بھی جہاں خوب دکھانے کی چیز ہے تو وہ بڑی اچھی جگہ ہے، وہاں بڑی اچھی پڑھائی ہوتی ہے، وہاں فیس بھی لگتا ہے تو دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہاں ڈریس کوڈ بھی ہے، اور وہاں وہ یونیفارم بھی ہے، اور وہاں مینٹیننس بھی ہے۔ یہ سمجھ کر کے بچے کو دینا شروع کر دیا، بھیجنا شروع کر دیا۔ ہم ایک بار تحقیق نہیں کرتے کہ وہاں پڑھانے والے لوگ کیسے ہیں، کیا پڑھانے والے لوگ خود دیندار ہیں بھی، خود اچھے دین کے ماہر ہیں، خود اچھی طرح سے قرآن و حدیث کو جانتے بھی ہیں یا نہیں، یا تھوڑا سا بس اس کی شکل دیکھی اور اس کے پیچھے پڑ گئے اور اپنے بچوں کو بھی دے دیا اور اپنے پیسے کو بھی دے دیا، اور پتہ چلا کہ چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد، نہ تو بچوں کے اندر کوئی تربیت آئی، نہ ہی بچوں کو کچھ پڑھنا لکھنا آیا۔ وہ جو شروعات کی 2-4 چیزیں تھی خالی رٹا دینے کی اور یاد کرا دینے کی، جس کو سمجھ کر کے آپ نے سمجھا تھا کہ یہاں بڑی اچھی تعلیم ہوتی ہے، بس وہی خوابوں کی دنیا میں رہ گئے اور بچے کا وقت بھی برباد ہو گیا۔ اب بچہ دوبارہ مکتب اور مدرسے گیا بھی نہیں اور آپ کے پیسے بھی برباد ہو گئے۔ تو اچھی جگہ کا انتخاب کریں، اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، اور شروعات سے بچے کو اچھا بنائیں، اچھی تعلیم دیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گود میں اگر بچہ ہے یا آپ کا چھوٹا بچہ ہے تو آپ شروعات سے اس کی غذا کا خیال کرتے ہیں کہ اسے کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے۔ آپ شروعات سے ہی اسے ایک اچھے دودھ کی ضرورت ہے تو آپ اسے کوئی بھی دودھ نہیں پلا دیتے، اسے شروعات میں اسے ایک اچھے کھانے کی ضرورت ہے تو کوئی الٹا سیدھا کھانا آپ نہیں کھلا سکتے۔ شروعات میں اس کے لیے الگ الگ نمبر کے پاؤڈر بنائے گئے ہیں تو آپ اس نمبر کے پاؤڈر اسے دیتے ہیں، کوئی دوسرا پاؤڈر نہیں دیتے ہیں، تاکہ شروعات سے بچہ صحت مند ہو، شروعات سے اچھا ہو، اس کی نشو و نما صحیح طریقے سے ہو سکے۔ تو ایسے ہی دین ہے، ایسے ہی قرآن ہے، ایسے ہی احادیث ہے، اور ایسے ہی دعائیں ہیں۔ اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے اور پڑھا ہے تو پھر ہم اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے، اگر نہیں اٹھا پاتے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج بتاتے ہیں ہم لوگ بھائی یہ دعا پڑھ لو، قرآن کی آیتیں پڑھ لو، فلاں جگہ سے یہ کام کر لو، پریشانی سے بچ جاؤ گے، چھٹکارا مل جائے گا، چاہے شیاطین کی پریشانی ہے، جناتوں کی پریشانی ہے، نظر کی پریشانی ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے حل ہو جائے گا۔ تو حال یہ کہ آتا ہی نہیں ہے۔ شروعات کے جو دن ہمارے پاس تھے ان دنوں کو تو ہم نے قدر نہیں کیا، جہاں تہاں یوں ہی گزار دیے، بچوں کو جس سے من میں آیا اس سے پڑھوا لیے، نتیجہ یہ کہ خود کچھ آتا نہیں ہے۔ تو اس بات کی فکر کرے کہ صحیح تعلیم دے، صحیح جگہ سے دے اور صحیح لوگوں سے دے، اور تعلیم بس یوں ہی نہیں دے، جیسے ہر چیز میں پیسے خرچ کرتے ہیں، دین میں اور دین کی تعلیم میں پیسے خرچہ کریں اور دل کھول کے خرچہ کریں۔ یہ آپ کی دین اور ایمان دونوں کے لیے ضروری ہے اور شرط ہے۔ آپ دین اور ایمان کے لیے پیسے خرچ نہیں کر رہے ہیں اور گناہ کے کاموں میں اور گناہ کی چیزوں میں دنیا بھر کا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں بات آج اسی سلسلے کی فکر کر رہا ہوں۔ تو اس میں آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھی جگہ سے جہاں پہ ہم رہتے ہوں یا ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو، کاروبار ہو، دکان ہو، مکان ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اور اگر ایسی جگہوں میں یہ محسوس ہوتا ہو کہ جنوں کا اثر ہے یا کوئی عصبی اثر ہے تو پھر اس کو کیسے بھگایا جائے، اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، اس تعلق سے ہم بات کریں گے۔ بہت غور سے، بہت دھیان سے سمجھیے۔